اصل میں اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے مل کر رہیں، محبت سے رہیں. کسی کو مسکرا کر دیکھو تو صدقہ ہے. مسکرانے میں نہ ہم نے سجدہ کیا، نہ تسبیح پڑھی، نہ روزہ رکھا، عبادت تو نظر نہیں آ رہی. صدقہ، صدقے کا ثواب. کیوں؟ میں مسکراؤں گا تو وہ مسکرائے گا، محبت بڑھ جائے گی. مسلمان لڑائی نہ کریں، مسلمان جھگڑا نہ کریں، مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہاتھ پکڑ کر رہیں. احادیث میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہے آپس میں عمارت کی طرح ہے. جس طرح پہلی اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر آج ایسا ماحول رہا نہیں ہے. آج بندہ کہتا ہے میرا بھلا ہو، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. خدا را آپ اگر اپنی زندگی پرسکون چاہتے ہیں نا، فلیکسیبل اور پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے آپ خود فلیکسیبل ہو جائیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے مشکل کرتا ہے اس کی اپنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ کرے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کسی بندے کو ہم سے تکلیف نہ ہو، ہم سے کوئی رشتہ داری کرے تو بھی مطمئن رہے، پڑوس میں رہنے آ جائے تو بھی اطمینان میں رہے، مجھ سے کوئی کاروبار کرے اسے ٹینشن نہ ہو. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کاروبار کر کے بھی بندہ ٹینشن میں، رشتہ داری کر کے بھی ٹینشن میں، ان کے پڑوس میں رہ کر بھی ٹینشن. اپنے بارے میں سوچیں اگر میں ایسا ہوں تو پھر کیسا ہوں. مومن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب فرماتے المؤمن ہین لین سہل. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، اور وہ سہل آسان ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے. آسان تو سمجھو سب کے لیے آسان ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی آسان، پڑوسیوں کے لیے آسان، باپ ہے تو بچوں کے لیے آسان، شوہر ہے تو بیوی کے لیے آسان، سیٹ ہے تو نوکروں کے لیے آسان، نگران ہے تو ماتحت کے لیے آسان، امام ہے تو مقتدیوں کے لیے آسان، کمیٹی میں ہے تو امام اور مؤذن کے لیے آسان. سب جگہ وہ آسان ہے. اس کے لیے مشکل لوگ اسے ایزی فیل کرتے ہیں بات کرنا. اب صرف اپنے بارے میں ایک چیز چیک کر لیں کہ میں آسان ہوں یا مشکل ہوں. مجھ سے بات کرنے میں ڈر تو نہیں لگتا لوگوں کو؟ مشورہ کرنے میں ہچکچاتے تو نہیں ہیں؟ میرے قریب آنے میں ڈرتے تو نہیں ہے کہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ڈانٹی پڑے گی، طنز کر دیں گے، کاٹنے کو دوڑتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ ملاؤ تو چبو دیتے ہیں. بندہ بولے گا نہیں ملتا تو اچھا تھا، سارا موڈ آف کر دے. کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہہ دیں گے سارا موڈ آف کر دیں گے. ایسا نہ کرو. ایسے بنو گے نا اکیلے رہ جاؤ گے. دنیا میں ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہاں ایسے بنو کہ لوگ قریب آ کر بیٹھنا پسند کریں. بڑی پیاری مثال ہمارے نگران شورا دیتے ہیں. 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہنی بی اور ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی، گھریلو مکھی. کہاں بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ، گندگی پہ. پورے گھر میں جدھر گندگی ہو جا کے بیٹھ جائے گی. آپ کے پورے جسم میں کہیں زخم ہوگا نا، وہ سب جگہ کو چھوڑ کر آ کر زخم پہ بیٹھے گی. یہ ہے گھریلو مکھی کا کام. اور جو ہنی بی ہوتی ہے، شہد کی مکھی، کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. آپ کیا بننا چاہتے ہو خود ہی چیک کر لو. مسلمانوں کی خوبیاں ڈھونڈو. اپنے بچوں کی بھی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی غلطی میں تلاش. ہر پورے دن میں اس کی کوئی غلطی مل جائے اس کا خیر نہیں ہے. ارے پورے دن بیچاری نے تمہاری خدمت کی، ایک غلطی ہوئی اسی میں جھگڑا. اس کا مطلب تمہاری طبیعت میں یہی ہے کہ تم کوئی گندگی ہی ڈھونڈتے ہو. کوئی تعریف بھی کر دیا کرو، حوصلہ افزائی بھی کر دیا کرو. آپ بلیو کریں جس دن آپ نے حوصلہ افزائی کرنا شروع کی نا، لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کی، آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کے دوست بڑھ جائیں گے، آپ کے خیر خواہ بڑھ جائیں گے، آپ کے مددگار بڑھ جائیں گے، آپ کے سپورٹر بڑھ جائیں گے. آپ پریشان ہو گئے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں بتاؤ. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں ایک بندہ ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ پہلے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں.